السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آنکھوں کا معاملہ ہے، اینک کتنی مخلوق نے لگائی ہوئی ہے۔ اگر موتیا ہو گیا تو اس کا آپریشن، ایک آنکھ کا موتیا آپریشن کروا کے دنیا کھاتے رہے، 3 دن میں خوشخبری یہ ملی کہ دوسری آنکھ کے اندر موتیا آ گیا، اس کا آپریشن کروا دو۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ نظر کمزور ہو گئی ہے تو اینک لگا لو، اور پھر بھی اگر صحیح نظر نہیں آتا تو بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، یہ علاج ہے۔ ہمیں انگریز نے یہی کہا تھا، کیونکہ ہم انگریز کے غلام رہے ہیں نا، غلامی کے اثرات بہت عرصے تک رہتے، جو اس نے کہہ دیا وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینک لگی ہوئی، اب ان کی جب اولاد ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ موروثی ہے۔ یہ جدی پشتی چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ موتیا ہے، اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ میرا کچھ نہ کچھ کتب بینی کا شوق ہے، بلکہ میری مجبوری ہے۔ دنیا کے اندر نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، نہ کوئی میرا دوست۔ میری ساری یاری دوستی جو ہے وہ کتابوں کے مطالعہ پہ ہے۔ یہ اچھا دوست ہے، یہ کبھی دغا نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا۔ اس سے اچھا دوست پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی کوئی آپ کو نہ ملے۔ سائنس نے جتنی مرضی ترقی کی ہو، لیکن کتابوں کا جو مطالعے کا جو شوق ہے جن انسانوں کے اندر، ان پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو موتیا ہو جاتا ہے، اب پہلے سٹیج پہ، دوسرے سٹیج پہ اور تیسرے پوری آنکھ کے اندر پھیل گیا، اور اس کا ہمیں یہی بتلایا گیا کہ کوئی علاج نہیں۔ مجھے بھی جب یہ کتابیں میں زیادہ مطالعہ کیا، جو پریکٹس میں کر رہا تھا وہ نہیں کی، تو میری جو وہ نظر ویک ہو گئی، ایک دفعہ سے زیادہ۔ تو مجھے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اینک لگوا لو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دوبارہ اسی انداز کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی، تو اب تک اللہ کا کرم ہے کہ میری نظر بالکل صحیح ہے۔ یہ جو موتیا ہو جاتا ہے، اصل میں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کوئی کرتا نہیں ہے، اور محنت کرنے کے بعد محنت کا پھل جب طبیب کو نہیں ملتا، وہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے، جا کے آپریشن کروا لو۔ بڑا مشہور ہمارے یہاں درخت ہے دریک، اردو اور پنجابی کے اندر دریک، بعض جگہ ڈیک بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نیم ہوتی ہے اس کے خاندان سے ہے دریک۔ اس کی جو باریک والی کونپلیں ہیں، ان کونپلوں کو اتار کے، صاف کر کے، واش کر کے، اور اسے رگڑ کے، کوٹ کے، گرینڈر کر کے پانی نکالو، اور اس پانی کے اندر یہ اگر ایک چھٹانک ہے تو گیرہ دار ہلدی، جو ثابت ہلدی ہوتی ہے، جو اس کی گانٹھ ہوتی ہے، بازار کی پیسی ہوئی نہیں، کیمیکل اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں، اسے لا کے باریک کر کے اس کے اندر رگڑو، چھٹانک درے کی کونپلوں کا پانی اور 1 تولا ہلدی ثابت والی، انہیں رگڑ کے رگڑ کے رگڑ کے رگڑ رگڑ کر
اب انہیں بالکل خشک کر لیں اور پھر باریک کپڑے میں سے ان کو چھان لیں، پون لیں اور بعد میں انہیں دھوپ لگوائیں۔ دھوپ لگوانے کے بعد آپ شیشی کے اندر انہیں رکھیں، سرما کے طور پہ آپ استعمال کریں صبح شام۔ اور میں نے اس چیز کا بھی بنایا ہے، اور پہاڑی علاقوں کے اندر ایک چیز ملتی ہے ممیرہ، یہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ مانسہرہ عبد آباد کا کوئی بزرگ تھا، یہاں بیچنے کے لیے وہ لائے تھے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کا بھلا ہو۔ وہ مجھے بڑا سستا دے کے گیا تھا۔ یہ جو ہے یہ اس طرح کی ایک گانٹ سی ہوتی ہے، یہ زمین سے نکلتی ہے۔ یہ میرے پاس تو کافی زیادہ پڑا تھا۔ اب جب اسے توڑو گے تو آپ کو جو ہے نا یہ بیج سے بالکل ہی زیادہ رنگ کا آٹا نما ایک چیز جو ہے نا آپ کو میسر آ جائے گی۔ آپ یہ لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو باریک کر لیں اور اس میں سچے موتی ڈال لیں، مروارید اپنی ذات کے لیے، اور ان کو دریک کے پانی کے اندر، وہ جو کونپلوں کا پانی آپ نے نکالا ہے، یہ دوسرا فارمولہ نکال کے آپ رکھ لو۔ عمر آپ کی 80 سال ہو یا 100 سال، آپ کی بینائی کو بحال کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر اتنا مہنگا آپ سرما نہیں بنانے چاہتے تو بڑا مشہور ہے دنیا کے اندر، اور میں بھی آئی ڈرافٹس، یہ ہے نا آئی ڈرافٹس، یہ ایڈورٹائز اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کو بیچوں، میں آپ کو اپنا نمبر بھی نہیں بتا رہا، ایڈریس بھی نہیں بتا رہا۔ تو یہ میں نے آئی ڈرافٹس، یہ میں نے بنایا ہے ادرک، لیموں اور پیاز، ادرک، لیموں، پیاز، یہ ایک ایک چھٹانک، اور شاید خالص 3 چھٹانک، یہ دوسرا فارمولہ، دوسرا نسخہ ہے۔ ادرک، لیموں اور پیاز ایک ایک چھٹانک، اور شاید جو ہے وہ 3 چھٹانک اصلی والا۔ بھائی یہ لگے گا آپ کو بہت، چبھے گا آپ کو بہت، اور آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس کی سختی کو ختم کیا جائے، اتنا تیز نہ رہیے، تو عرق گلاب جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال لیں، یہ آپ صبح شام اس کے قطرے ڈالیں۔ یہ جو خالص والا ہے نا، شاید لیموں، ادرک اور پیاز والا پانی، یہ بڑا تیز ہوتا ہے، بے شمار لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو اینک کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ یہ گھر کے اندر کر لیں۔ ارے بھائی اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو سرمے والی سلائی ہوتی ہے، کبھی وہ لیموں کے اندر ڈال کے اس کا پانی، کبھی ادرک کے اندر، کبھی پیاز کے اندر، یہ لیکن مستقل یہ کرو، اور پھر جب صبح کے وقت آپ اٹھتے ہو اپنے بچوں کو عادت ڈالو، آپ منہ کے اندر اتنا پانی ڈالو کہ منہ بھر جائے، آپ کا یہ ہو جائے، پھر آپ آنکھوں کے اندر جانا وہ ٹھنڈا پانی ڈالو کھول کے، یہ آنکھیں کھول کے اس کے اندر جب پانی کے چھینٹے تو اپنے بچوں کو عادت ڈالو، گرمی کا موسم ہے،
بچوں کا منہ تو دھلایا جاتا ہے یا خود دھوتے ہیں، انہیں کہو کہ ایسے کرو. اور پھر اس کے بعد دائیں اور بائیں کی جو شہادت کی انگلی ہے، یہ والی، یہ یہاں آپ کو گڑا محسوس ہوگا. یہاں دو انگلیاں جدا ہوتی ہیں اور آپ کو باقاعدہ یہ دبانے سے، اپنے ہاتھ کے دبانے سے آپ کو تکلیف محسوس ہوگی. جب کوئی دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ پنسل لے لیں، یہ پنسل سے دائیں اور بائیں، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، دائیں بائیں اچھی طرح گھمائیں دونوں ہاتھوں کی. یہ درمیان آپ یہ کریں. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری پوری باڈی ہے، پورا جسم ہمارا یہ ہمارا سر ہے، اور یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ ہمارا ناک ہے، یہ منہ ہے، یہ گردن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں یہاں آ گئی ہیں، یہاں آپ اسے بھی صبح شام 10 منٹ سر سے تھوڑا نیچے یہ آپ اس کی ورزش کریں، اسے دبائیں. یہ آپ 10 منٹ یہ دبا لیں، 10 منٹ یہ دبا لیں. سرما کہیں نہیں ملتا، لیموں وغیرہ کی مشقت آپ اٹھا نہیں سکتے، اور کسی طبیب سے بنوا کے آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے. بھائی اتنا تو کر لو کہ یہ جو پوائنٹ ہیں آنکھوں کے، انگلی والی، اس کا مساج کرو اچھی طرح، بہت اچھی طرح. اور یہ انگوٹھے کو دبا لیا کرو، اور آنکھوں کے اندر جانا وہ پانی کے چھینٹے دے دیا کرو. تو انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے بعد آپ محسوس کر لو گے کہ آپ کی نظر بہتر ہو گئی، اور مستقل کرنے کی وجہ سے آپ کی نظر کی جو اینک تھی وہ بھی اتر گئی. اب اینکیں کتنے لوگ ہیں؟ بعض لوگوں نے 3 اینکیں رکھی ہوتی ہیں، یہ دور کی نظر کے لیے، یہ نزدیک کی نظر کے لیے، اور تیسری وہ ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ دور کی کون سی ہے اینک اور نزدیک کی کون سی ہے. یہ علاج ہو رہا ہے. اس طرح زندگی گزاری جا رہی ہے. تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لو. محنت اور مشقت کے اندر آپ کی ورزش بھی ہوگی، آپ کی صحت بحال ہوگی. آپ ان چیزوں کا آزمائیں. فرق پڑ گیا تو شیئر کریں، اور اگر اور زیادہ ہمت کرنی ہے میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.